آٹھویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گوتم بدھ۔ تو ہم گوتم بدھ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں پڑھنا ہے پیج نمبر 84 پر۔ تو میں پڑھتا ہوں اور آپ غور سے سنیں۔ یہاں سے ہے پیج نمبر 84۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود عزتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ تو اس نے سنیاسی کہتے ہیں فقیرانہ زندگی، اس کی کوشش کی اور اس نے اپنے جسم کو اذیت یعنی فاقہ کشی اور اذیت خود اذیتی کے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا مراحل سے گزرتے رہے۔ آخرکار اس سے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ اس نے کہا کہ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کو اذیت پہنچانے سے مجھے سچ حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی۔ تو اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا، اب کھانا شروع کیا اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ فاقہ کشی اس نے چھوڑ دی۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اکیلا رہنا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجث انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے۔ ایک شام کی بات ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عظیم الجث کہتے ہیں جس کا جسم بڑا ہو، انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، اس کے نیچے سائے میں بیٹھے تھے۔ انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ تمام رات تفکر کہتے ہیں فکر کرنا، غور کرنا گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف مینز کھل جانا، راز کا کھل جانا، پتہ چلنا، اس کو کہتے ہیں منکشف۔ تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے خل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک، بدھ کے معنی ہیں ایک، صاحب بصیرت، دیکھنے والا، جس کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت، جس کے معنی ایک ہے بدھ، صاحب بصیرت کے ہیں۔ یہ دو معنی بدھ کے ہیں، بدھ کے معنی ایک ہونا یا صاحب بصیرت۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ اس وقت گوتم بدھ کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سنتے آتے تھے۔ (483) قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ ماننے والے، فالوور، ان کو کہتے ہیں پیروکار۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے۔ افکار کہتے ہیں فکر سے نکلا ہے افکار، اس کی جمع ہے یہ، فکر کا جمع افکار۔ تحریری معنی لکھے ہوئے صورت میں نہیں تھے۔ بعد میں ان کے چیلوں نے، جو ان کے چیلے تھے، ماننے والے تھے، ان سے تربیت حاصل کی تھی،
ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں، اس کی تعلیم کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول ایک کیا ہے اس میں؟ انسانی زندگی اپنی جبلی خاصیت میں دکھوں کا مسکن ہے، مسکن کہتے ہیں جگہ کو۔ تو دوسرا کیا ہے؟ دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا، سوم خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، یہ تیسری بات ہے، تیسری سچائی ہے۔ اس سے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی، نروان کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ تو چہرم جو اس کی سچائی ہے، جس کو 4 نوبل ٹروتھس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے اور نہ سہل پسندی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ نہ کڑی تپسیا ہے، تپسیا کہتے ہیں ریاضت کو، عبادت کو، جس میں جسم کو تکلیف پہنچایا جائے، اور نہ سہل پسندی، اور یہ بھی نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، وہ محنت نہ کرے، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک آج اتنا ہی، کل یہاں سے آگے۔